مجھے شبہ ہے چمپا بائی کہ تمہارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے. تم فہمیدہ جیسی لڑکی کو لے آئی، فہمیدہ جس نے اپنے گھر کے مردوں کے سوا کسی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. تم سچ کہتے ہو، وہ یاسیت سے بولی. وہ اتنی ہی اچھی لڑکی تھی. مجھے بھی یہ دنیا دیکھے اور یہ کاروبار کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی ہے. میں نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی. میں تم سے قسم کھا کے کہتی ہوں کہ فہمیدہ کوٹھے پر آ کر بھی اتنی ہی پاک باز تھی جتنی اپنے گھر میں ہوگی. بڑے بڑے نوابوں رئیسوں نے اسے پیشکش کی، لیکن اس نے سب کو ٹھکرا دیا. وہ بس ناچتی گاتی تھی. میں نے بھی اسے نہیں چھیڑا. بہت دنوں کے بعد تو وہ ناچنے گانے پر آمادہ ہوئی تھی. میاں، میں تمہیں خوش رکھنے یا تمہاری خوشامد کے لیے فہمیدہ کی اچھائیاں نہیں کر رہی ہوں. تم مجھے کیا یقین دلانا چاہتی ہو؟ میں نے اداسی سے کہا. کیا یہ کم ہے کہ وہ کوٹھے پر بیٹھتی تھی؟ یہ کیا کم ہے چمپا بائی؟ میاں، میں اگر اسے نہ لے جاتی تو مجھے ایسی کوئی اور لے جاتی. وہ جن لوگوں کے قبضے میں پہنچ گئی تھی وہاں سے واپسی نہیں ہوتی. وہاں سے لڑکیاں اپنے گھر واپس جانے کا راستہ بھول جاتی ہیں. انہیں یاد بھی رہتا ہے تو غیرت ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دیتی ہے. فہمیدہ واپس نہیں جا سکتی تھی. میں نے تو اسے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا. بس چمپا بائی، بس کرو. مجھ پر یہ احسان اور کرو کہ مجھے فہمیدہ کے گھر کا پتہ بتا دو. تم نہیں جانتی تو مجھے ان لوگوں سے ملا دو جن سے تم نے فہمیدہ کو حاصل کیا تھا. مجھے کچھ اور غرض نہیں. میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا. میاں، میں تمہارا دکھ محسوس کر رہی ہوں، مگر مجھے تم نے بتایا نہیں کہ تم فہمیدہ کے کون ہوتے ہو. وہ بےتابی سے بولی. یہ ذکر چھوڑ دو چمپا بائی. میں نے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں چمپا مجھے وٹھل کی طرح پلک متنا نہ کہے. اوپر سے مدراسی بابو اٹھ کر آ گیا تھا. انگریزی میں پوچھنے لگا، بھوپال گزر گیا یا نہیں؟ میں نے چمپا کے سامنے انگریزی بولنے سے گریز کیا. آگے نامعلوم کیسے واقعات پیش آئے. میں نے مدراسی کو اردو میں جواب دیا کہ بھوپال گزرے دیر ہو گئی ہے. اب گاڑی وندیا چل کے طویل پہاڑی سلسلے سے گزر رہی ہے. اس کی آنکھوں سے حیرانی جھلکنے لگی. وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا سامان 3rd کلاس کے مسافروں کا سا ہے اور انگریزی میں بات کرنا بھی نہیں جانتے. منہ ہاتھ دھو کے وہ فارغ ہوا تو سامنے کی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں ہماری منزل کا پتہ پوچھنے لگا. وہ بھی بمبئی جا رہا تھا. کہنے لگا کہ یہ عورت تمہاری سسٹر ہے کہ مدر؟ چمپا سمجھ بھی گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے جواب دینے میں ہچکچاہٹ ہوئی. وہ بہت جھکی آدمی تھا. سمجھا کہ میں اس کا کوئی سوال نہیں سمجھاؤں. میں نے کہا، یہ میری عزیز ہے. میں نے غلط بھی نہیں کہا تھا. وہ فہمیدہ کے رشتے سے میری بھی عزیز ہوتی تھی. فہمیدہ کو اس نے اپنی بیٹی بنایا تھا اور میں کبھی فہمیدہ کا بھائی کہلاتا تھا. ناگپور کے اسٹیشن پر قریب ہی کسی جگہ اترنے والے ایک اور مسافر ڈبے میں سوار ہو گیا. وہ تھوڑی دیر میں مدراسی شخص سے گھل مل گیا. وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے. میرا خیال درست نکلا. مدراسی شخص نوارد مسافر سے اپنے شک کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمارے پاس 1st کلاس کا ٹکٹ بھی ہے یا نہیں. ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ مدراسی شخص مدارس میں پولیس کا کوئی بہت بڑا افسر ہے. آنے والا شخص بھی حکومت کے محکمہ جنگلات کا بڑا افسر تھا. وہ دونوں چونکہ ہمارے بارے میں تخمینے لگا رہے تھے، اس لیے بار بار ہماری جانب ان کی نگاہیں اٹھ جاتی تھی. چمپا بائی اداس بیٹھی تھی. شاید مدراسی افسر نے میرے اور چمپا کے درمیان ہونے والی گفتگو کی سنگن لے لی تھی. وہ پولیس افسر تھا، کان کھڑے رکھتا ہوگا. گاڑی کے شور میں اوپر آواز پہنچنا حیرت کی بات تھی. مجھے بہت غصہ آیا کہ نئے مسافر کے آنے سے پہلے مدراسی مجھ سے کیسی قربت کی باتیں کر رہا تھا. جیل میں ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں، مگر جیل کے باہر کی دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہوتے ہیں. خواہ ماہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں. نوارد شخص نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اگلے اسٹیشن پر اتر کر متعلقہ ٹکٹ چیکر کو ڈبے میں بھیج دے گا. پھر اصل بات خود بخود سامنے آ جائے گی. میرے کان کھڑے ہوئے. اگر چمپا کو کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ پولیس کا ایک افسر اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے. مدراسی افسر عورت کی بات سنے گا. چمپا اسے بہت بہکا سکتی ہے اور میرے بارے میں مبالغوں کا پٹارا کھول سکتی ہے. اور کچھ نہیں ہوگا تو میرے قدم اور الجھ جائیں گے. اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے کلکتے کی جیل میں 7 سال گزارے ہیں تو کسی کو بھی میری بات کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا. اور میں بات بھی کہاں کر سکوں گا؟ کیا میں پولیس کو یہ بیان دوں گا کہ چمپا کو اس لیے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ وہ میرے گھر کا پتہ جانتی ہے جو میں خود نہیں جانتا؟ بہتر یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد یہ ڈبہ چھوڑ دیا جائے، مگر اس طرح مدراسی شخص کو مجھ پر اور شبہ ہو جاتا. اب تک وہ مسافرت کی مروت کر رہا تھا. نوارد شخص اگلے اسٹیشن پر اتر کر ٹکٹ چیکر کو بھیجنا نہیں بھولا. میں نے بھی سوچا تھا کہ ٹکٹ چیکر کے آنے کے بعد مدراسی افسر مجھ سے کسی قدر مطمئن ہو جائے گا. پھر میں کوئی بہانہ کر کے دوسرے ڈبے میں چلا جاؤں گا، یا پھر کوئی بھی بات نہ بنی تو زری کا دیا ہوا چاقو تو میرے پاس موجود ہی ہے. بات ختم کر کے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گا اور وندھیا چل کی پہاڑیوں میں گم ہو جاؤں گا. میں نے بہت سے منصوبے ذہن میں باندھ لیے. ٹکٹ چیکر نے استقضائی انداز میں ہم سے ٹکٹ دکھانے کا مطالبہ کیا. میں نے جان بوجھ کے بے نیازی اختیار کی. ٹکٹ جیب سے نکالنے میں دیر کی. مدراسی افسر مسکرانے لگا. جی میں آیا چاقو سے اس کے موٹے سیاہ ہونٹ تراش لوں. ٹکٹ دیکھنے کے بعد ٹکٹ چیکر اور مدراسی دونوں کو مایوسی ہوئی. کیا آپ ہی کے پاس سے شکلا جی گئے ہیں؟ ٹکٹ چیکر نے انگریزی میں پوچھا. وہ جنگلات کے افسر؟ مدراسی نے کہا. ہاں وہی. آپ کو ان مسافروں سے کچھ پریشانی ہوئی جناب؟ نہیں، مدراسی نے تیزی سے کہا. اصل میں
ہم دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہے ہیں۔ یقیناً جناب، ٹکٹ چیکر نے ہمیں سرتپا گھورتے ہوئے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ آپ کا شبہ درست تھا، مگر صاف زمانہ بدل گیا۔ اب تو دھنے چمار تیلی کمار جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کا بول بالا ہے، سب بھگوان کی لیلا ہے۔ جناب کدھر جا رہے ہیں؟ مدراسی نے اسے بتایا کہ وہ بمبئی جا رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ٹکٹ چیکر سے باتیں کرتے کرتے وہ ہماری طرف دیکھ کر کچھ متجسس سا ہو جاتا ہے۔ ضرور اس نے میری اور چمپا کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے اچانک اپنی اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اسے چپکے سے ٹکٹ چیکر کو دکھایا۔ ٹکٹ چیکر کے چہرے پر عاجزی اور گہری ہو گئی۔ جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے گردن چکا کر کہا۔ کیا تم ان کے سامان کی تلاشی لے سکتے ہو؟ مدراسی نے کہا۔ ٹکٹ چیکر ہچر مچر کرنے لگا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ تو ریلوے پولیس ہی کر سکتی ہے۔ آپ کو ان پر کس قسم کا شبہ ہے صاحب؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ میری پوری زندگی پولیس میں گزری ہے، مدراسی نے غرور سے کہا۔ ضرور جناب، آپ تو اڑتی چڑیا پہچان لیتے ہوں گے۔ اب تو مجھے بھی یہ معاملہ خاصا دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اب بھی سفر طویل ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کاش میں آپ کے ساتھ ممبئی تک سفر کرتا، ٹکٹ چیکر حسرت سے بولا۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے ان کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے؟ میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ایک پولیس آفیسر کو پہلے پوری تفتیش کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ بے شک جناب، لیکن آپ نے کسی بنیاد پر ہی تفتیش شروع کی ہوگی، ٹکٹ چیکر دبے لہجے میں بولا۔ تمہیں پولیس میں ہونا چاہیے تھا، مدراسی ادیڑ عمر ٹکٹ چیکر کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ شک کی بہت سی وجوہ ہیں۔ لڑکا صورت شکل سے خاندانی معلوم ہوتا ہے لیکن بے حد اکھڑ ہے۔ عورت کی آنکھ عام عورتوں کی سی نہیں، دونوں میں کوئی تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے ہیں۔ عورت کا لباس بھڑکیلا ہے، لڑکے کا بے حد سادہ۔ لڑکا بہت پریشان ہے، بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا ہے، حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے۔ عورت بھی کھوئی ہوئی ہے مگر کچھ خوفزدہ سی ہے۔ لڑکے کے پاس صرف ایک تھیلا ہے، عورت کے پاس ٹین کا ایک بکسا ہے، چھوٹا سا بستر ہے۔ اتنے طویل سفر میں یہ مختصر سامان، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت عجلت میں سفر کا ارادہ کیا ہو۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں میں جو شائستگی اور متانت رکھ رکھاؤ آپس میں عموماً ہوتا ہے، وہ ان میں مخفوت ہے۔ جب لڑکا اس عورت کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی ایک چیز دیکھی تھی۔ وہ چیز چاقو کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ خیر، سفر میں چاقو رکھنا ایسی معیوب بات نہیں، مگر جس چابک دستی سے لڑکا اسے اپنے ہاتھ میں چھپائے ہوئے تھا، وہ کوئی ایسا شخص ہی پہچان سکتا ہے جس کی عمر میری طرح پولیس میں گزری ہو۔ غلط جناب، غلط۔ ٹکٹ چیکر کا سر تیز سے ہلنے لگا۔ پولیس میں تو ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، یہ کہیے کہ اس کی نظر بھی آپ جیسی ہو، میں بہت حیرت زدہ ہوں صاحب۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں اگر ان کا تجزیہ کیا جائے۔ اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا جناب؟ ٹکٹ چیکر اشتیاق سے بولا۔ میں بھی کچھ اور تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا ایک لمحے کے لیے بھی عورت کے پاس سے نہیں ٹلتا۔ میں کوشش کروں گا کہ عورت کو گفتگو پر آمادہ کر سکوں۔ سفر میں بھی آپ گویا ڈیوٹی پر؟ خوب صاحب خوب۔ اسٹیشن قریب آ رہا ہے، جی تو نہیں چاہتا مگر مجھے ڈیوٹی کے لیے اترنا ہوگا۔ جب تک میں ساتھ ہوں یہاں آتا رہوں گا۔ آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو بے تکلف بلا لیجیے گا، ٹکٹ چیکر نیاز مندی سے بولا، اور مدراسی افسر نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ ایک اہم مشن پر اس کا تقرر کچھ دنوں کے لیے بمبئی ہو گیا ہے۔ اگر اس کا گزر بمبئی یا مدارس سے ہو تو وہ ضرور ملے۔ دونوں میں بڑی محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں گونگے اور بہرے کی طرح سنتا رہا۔ مدراسی افسر نے ٹکٹ چیکر سے میرے اور چمپا کے بارے میں جو باتیں کی تھی، ان کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا، آنے والے لمحوں میں وہ بھی کوئی ارادہ کر سکتا تھا۔ مجھے اسی ڈبے میں سوار ہونا رہ گیا تھا۔ میں بظاہر تمام باتوں سے بے خبر، کبھی گردن جھکائے، کبھی کھڑکی سے باہر بھاگتی پہاڑیاں دیکھتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ٹکٹ چیکر جانے والا تھا۔ مدراسی افسر کی توجہ پھر ہماری طرف مبذول ہو جائے گی، اور اگر مجھ سے یا چمپا سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا شبہ اور توانا ہو جائے گا۔ اب اپنی اس کوتاہی پر پشیمان ہونے سے بھی کیا ہو سکتا تھا کہ میں نے مدراسی افسر سے انگریزی کیوں نہیں بولی۔ میرا دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ بٹھل بھی یہی کہتا تھا، مگر میں کیا کروں؟ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے اور گھر یاد آتا ہے تو کچھ خیال ہی نہیں رہتا۔ اس موقع پر ڈبہ بدلنا مناسب نہیں تھا۔ ٹکٹ چیکر چلا گیا تو میں نے اسٹیشن سے کچھ پھل خریدے اور چمپا کو تھما دیے کہ وہ انہیں کاٹ دے۔ ساتھ ہی میں نے چائے منگوائی۔ چمپا نفاست سے امرود اور سیب کی کاشیں بنانے لگی۔ کاٹنے میں سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے جیب سے اپنا چاقو نکال لیا اور چمپا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ دانستہ مدراسی افسر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جانے والے بہرے کو کچھ پیسے دے کر میں نے چمپا کے لیے پان بھی منگوا لیے۔ پھر میں نے مدراسی مسافر کو مدعو کیا کہ وہ ہمارے ساتھ چائے پیے۔ اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ میری دعوت پر وہ بہت جذبس ہوا۔ پہلے اس نے انکار کیا مگر میرے اصرار پر مجبور ہو گیا۔ میں اس کی برتھ پر ٹرے لے کر چلا گیا۔ چمپا نے اسے چائے بنا کر دی۔ اس کے چہرے پر کچھ ہی دیر بعد شگفتگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ تمہارا چاقو تو بہت اچھا ہے، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میرے استاد نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ سفر میں ہمیشہ چاقو اپنے ساتھ رکھو، اتنا بڑا ضرور ہو کہ آدمی مر سکے۔ میں نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ وہ مسکرانے لگا اور نرمی سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ فی الحال تو آوارہ گردی کرتا ہوں۔
وہ ہنسنے لگا۔ آوارہ گردی کی بھی کئی قسمیں ہیں، چاقو بازی، مکہ بازی، لٹھ بازی، ہر قسم کے داؤ پیچ اور سارے زمانے کا گشت۔ کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، اور کہیں سکون نہیں ملتا۔ دلچسپ نوجوان ہو، آپ سچ کہتے ہیں، میں نے اداسی سے کہا۔ بہت دکھی معلوم ہوتے ہو۔ اصل وطن کہاں ہے؟ اب تو کہیں بھی نہیں، کبھی ہوا کرتا تھا۔ کچھ پڑھا لکھا نہیں؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ سب بھول گیا۔ مناسب سمجھو تو اپنے بارے میں بتاؤ۔ سفر بھی خاصا طویل ہے، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ مجھے نوجوانوں کی مدد کر کے خوشی ہوتی ہے۔ کیا سنیں گے آپ؟ میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ لمبی کہانی ہے، سفر ختم ہو جائے گا، کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ میں نے سٹ پٹا کے کہا، آپ بتائیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اوٹ پٹانگ باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میری باتیں اتنی دلچسپ نہیں ہیں، اپنی سناؤ۔ تم مجھے کسی زمیندار کے بیٹے معلوم ہوتے ہو، وہ امرود کی کاش منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ اب تو میں خود اپنا بیٹا، اپنا باپ ہوں، زمین پر بوجھ ہوں۔ کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ وہ مہذب انداز میں بولا۔ کیا بتاؤں؟ دہراتے ہوئے الجھن ہوتی ہے۔ بمبئی کس کام سے جا رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک شخص کی تلاش ہے، سنا ہے بمبئی رہتا ہے، کچھ خاندانی معاملہ ہے۔ جب معلوم ہوا تو جیسے کھڑے تھے تیار ہو گئے، سفر کی تیاری بھی نہ کر سکے۔ میں نے نجی اور خاندانی معاملہ بتا کے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین تھا کہ مدراسی افسر کے ذہن کا غبار کچھ دور ہوا ہوگا، یقیناً تجسس بھی سوا ہوا ہوگا، مگر تجسس کا رخ بدل جانا چاہیے تھا۔ ویسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی باتیں کرنا آتی ہیں، لیکن کوئی شخص جب بات نہیں کرنا چاہتا تو اسے بات کرنے پر کیوں آمادہ کیا جاتا ہے؟ کوئی چپ ہے تو اس پر شک نہ کیا جائے، کوئی چپ ہے تو اس کے بہت سے سبب ہو سکتے ہیں، کوئی چپ ہے تو اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اسے تنگ کیوں کرتے ہو؟ ٹکٹ چکر 2-3 اسٹیشن بعد خیر خبر لینے آیا اور مجھے اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھ کر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ شام تک مدراسی کے لب و لہجے میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ مجھ میں اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پھر بھی اسے انگریزی میں بات نہیں کی۔ وہ اٹک اٹک کر اور میں نہایت سنبھل سنبھل کر بات کر رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے اپنا تھیلا اس کے سامنے کھول کے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کوئی مشکوک چیز تھیلے میں نہیں ہے۔ زری نے اس میں سامان رکھا تھا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ سفر کی رفاقت کا ایک دن عام دنوں کی رفاقت کے 100 دن کے برابر ہوتا ہے۔ میرے رویے سے چمپا کے چہرے پر شادابی آ گئی۔ اس کے باوجود مجھے اطمینان نہیں تھا۔ ایسے عالم میں جب اعصاب میں کیڑے رینگ رہے ہوں اور دماغ پھٹا جا رہا ہو، فہمیدہ کے مجرموں اور ابا جان سے ملنے کے تصور سے دل ہول رہا ہو، ایسی باتیں کرنا پڑیں۔ فہمیدہ کے پیروں میں گھنگرو باندھنے والی عورت چمپا کی خاطرداری کرنا پڑے، ایک اجنبی مسافر سے غیر ضروری راہ و رسم رکھنا پڑے۔ مگر ٹھیک ہے، 7 سال جیل خانے میں بھی تو گزارے ہیں۔ جب سے گھر سے ایک قدم نکلا ہے یہی ہو رہا ہے۔ ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ آدمی چپ نہ رہے، چاہے جھوٹ بولتا رہے، کیا معلوم اور کہاں کہاں جانا پڑے اور کیا کیا کرنا پڑے۔ چمپا نے پورے دن ضبط و تحمل کا ثبوت دیا تھا، جبکہ وہ کسی وقت بھی ٹنٹا کھڑا کر سکتی تھی۔ میری باتوں سے بھی وہ متاثر معلوم ہوتی تھی۔ مدراسی بہت تیز آدمی تھا، سامنے جو کچھ ظاہر کر رہا تھا کیا خبر اندر بھی وہی سمجھ رہا ہو۔ رات تک کوئی مسافر ڈبے میں نہیں آیا۔ رات کا کھانا مدراسی نے ہمیں اپنی طرف سے کھلایا تو مجھے کچھ سکون ہوا۔ کھانے کے بعد مدراس اور دلی کے کھانوں کے بارے میں اپنے ساتھ پیش آنے والے دلچسپ واقعات سنانے لگا، اور اس نے مجھے دعوت دی کہ میں بمبئی میں اس سے ضرور ملاقات کروں۔ اس کا نام راج کرشنا تھا۔ آخر وقت تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ پولیس کا افسر ہے، اور اسی بات سے مجھے تشویش ہوتی تھی۔ شاید اس نے اس کا اظہار ناموزوں سمجھا ہو، کیونکہ بات چیت بے تکلفی کی حد میں داخل ہو گئی جہاں افسری برتری کا ذکر مناسب نہ ہوتا۔ صرف ایک رات درمیان میں باقی رہ گئی تھی۔ الیل صبح گاڑی شہر بمبئی کی سرحدوں میں داخل ہو جائے گی۔ بمبئی شہر قریب آ رہا تھا اور میرے خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ممکن ہے ابا جان بھی بمبئی میں رہتے ہوں۔ جب مجھے دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ دھتکار دیں گے یا گلے لگا لیں گے؟ پہچانیں گے بھی یا نہیں؟ فہمیدہ نے تو انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہوگا۔ کیا آفت آئی تھی کہ اچھا خاصا گھر چھوڑ دیا؟ میں چلا گیا تھا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ لوگ اچانک مر بھی تو جاتے ہیں، سمجھ لیتے کہ میں مر گیا ہوں۔ آخر میں نے بھی تو ان کے لیے یہی سوچا تھا۔ بیرا برتن سمیٹ کے جا چکا تھا۔ مدراسی مسافر راج کرشنا پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر ٹھہری اور چھوٹنے ہی والی تھی کہ ایک مسافر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ایک نظر ہم لوگوں پر ڈالی اور اجازت طلب انداز میں جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ معاف کیجیے، مجھے قریب ہی اتر جانا ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ ضرور ضرور، آئیے بیٹھیے، راج کرشنا فراغ دلی سے بولا۔ مسافر سمٹ کے ایک جانب بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چرمی تھیلا تھا۔ عمر یہی کوئی 35-36 سال، مانگ سلیقے سے نکلی ہوئی، انگریزی لباس پہنے ہوئے، رنگ سرمئی۔ راج کرشنا معذرت کر کے سونے کے لیے اوپر کی برتھ پر چلا گیا۔ نوارت مسافر نے اصرار کر کے مجھے بھی لٹا دیا۔ میں نے پیر سکیڑ لی۔ وہ کونے میں بیٹھا تھا۔ اوپر کی ایک اور برتھ خالی تھی، مگر وہ سونے پر آمادہ نہیں ہوا۔ سامنے کی سیٹ پر چمپا اپنے جسم پر چادر ڈال کر لیٹ گئی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نوارت شخص نے کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور ہم لوگوں سے روشنی بند کرنے کی اجازت چاہی۔
مدراسی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے اس زحمت پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ نئے مسافر نے بتی گل کر دی۔ کمپارٹمنٹ میں اب ایک ہلکا بلب روشن تھا اور گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی۔ راج کرشنا کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد ایک کروٹ ساکت ہو گیا۔ چمپا بائی نے ساڑی کے پلو سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ نوارت شخص کسی گہری سوچ میں گم تھا، پھر وہ پست سے سر ٹکا کے اونگنے لگا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کل بھی ایک پل کے لیے آنکھ نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر سکون کے لیے میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ بمبئی قریب آ رہا تھا۔ میرے پائنٹی بیٹھے ہوئے مسافر کو آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ فقط مجھے کچھ کھٹکا ہوا۔ میں نے لیٹے لیٹے نیم باز آنکھوں سے دیکھا۔ مسافر دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے کھڑکی کا شیشہ اٹھایا اور باہر جھانکا، پھر گھڑی دیکھی اور ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا شاید اس کی منزل آنے والی ہے۔ مسافر چند لمحے ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ دوبارہ آہٹ ہوئی۔ مجھے بار بار شبہ ہوتا تھا کہ کہیں چمپا کے ارادے میں بل تو نہیں آ گیا ہے۔ مسافر پھر اٹھا۔ اس نے چمپا کی طرف دیکھا۔ چمپا کے منہ پر ساڑی کا پلو پڑا ہوا تھا۔ مسافر نے اپنا منہ قریب لے جا کر جیسے اسے سونگھا۔ میں پوری طرح چوکنا ہو گیا۔ چمپا کے بعد مسافر میری طرف آیا۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ جیسے ہی اس کے مڑنے کی آہٹ ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں کے پردے کسی قدر اوپر کیے۔ مسافر راج کرشنا کی برتھ کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے ہاتھ نکالا تو ایک تمنچہ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن میرے چھپٹا مارنے سے پہلے اس نے تمنچہ راج کرشنا کے سر پر تان لیا تھا۔ میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا، جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس موقع پر مسافر کو چھیڑنے کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ میری ایک آہٹ بھی صورتحال سنگین بنا سکتی تھی۔ میں بمشکل دم سادے پڑا رہا، نہ ہلنے کا یارہ نہ آنکھ کھولنے کی مجال۔ مسافر نے راج کرشنا کے مونڈے پر ٹہوکا مارا۔ راج کرشنا کا جسم اچانک مضطرب ہوا۔ ایک ہلکی سی سسکاری کی آواز آئی۔ اس نے تمنچہ دیکھ لیا ہوگا۔ مسافر نے سرگوشی میں کچھ کہا۔ میں کوشش کے باوجود سن نہ سکا۔ راج کرشنا کا چہرہ میرے سامنے نہیں تھا، لیکن اس کے جسم پر دوبارہ خفیف سا لرزہ طاری ہوا۔ اس نے کچھ کہا، مگر مسافر نے اسے دوبارہ دھمکی دی اور تمنچہ کسی قدر دور کیا، کیونکہ راج کرشنا برتھ پر بیٹھ رہا تھا۔ مسافر نے ایک بار پھر مجھ پر نگاہ کی۔ میری آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی تھی کہ وہ انہیں جھانک کر دیکھتا، تبھی اسے ان کے کھلنے کا پتہ چلتا۔ راج کرشنا کی آنکھیں چوڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے نیچے اترا۔ مسافر نے تمنچے کی نال اس کی گردن سے ٹکا دی تھی۔ راج کرشنا نیچے آ گیا تھا۔ مسافر نے اسے دروازے کے قریب چلنے کا اشارہ کیا۔ میرے سارے جسم میں سرد و گرم لہریں اٹھ رہی تھیں۔ راج کرشنا نے جوتے پہننا چاہے، مگر مسافر نے اسے اجازت نہیں دی۔ میں لیٹا ہوا تھا، لیکن میرا ذہن بھاگ رہا تھا۔ مسافر کے جسم کی ہر جنبش، ہر حرکت میری نگاہ کے زد میں تھی۔ راج کرشنا ایک سعادت مند شاگرد یا کسی معصوم بچے کی طرح مسافر کی ہدایت پر دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ چمپا نے کروٹ بدلی تو مسافر نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ایک لمحہ ہی تھا۔ جگنو کی طرح چمکا بجھ گیا اور میں اپنی طاقت جسم میں گھونٹ کے رہ گیا۔ مسافر کا ارادہ صاف ظاہر تھا۔ میں بہت پہلے ہی دھیرے دھیرے اپنی جیب تک ہاتھ لے گیا تھا۔ چاقو میرے ہاتھ میں تھا۔ اسے کھینچ کے کھٹکا دبانے کی دیر تھی، مگر مسافر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ راج کرشنا کے بارے میں بہت جلد کوئی فیصلہ ہونے والا تھا۔ مسافر نے ہاتھ بڑھا کے دروازے کی چٹخنی نیچے گرا دی۔ اب اس کا ہاتھ زنجیر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پوری صورتحال آنکھوں میں تولی۔ کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو میں نے بند چاقو چمپا کے جسم پر پھینک دیا۔ ساتھ ہی میں گیند کی طرح برتھ کے نیچے گر کے اوپر کی طرف اٹھا۔ چمپا ہڑبڑا گئی۔ بے اختیار مسافر نے تمنچہ چمپا کی سمت کر دیا، مگر جب اس نے دوسرے لمحے میری طرف دیکھا، مگر اسے دیکھنے کی مہلت نہیں ملی۔ میں نیچے سے اس کے پونجے پر چپڑتا ہوا اوپر کی طرف اٹھ گیا تھا۔ میرے اندازے میں کوئی خامی نہیں تھی۔ ادھر چمپا کی سسکی بلند ہوئی، ادھر میں چھپٹا۔ مسافر نے پہلے چمپا کی جانب تمنچہ تانا، پھر میری آہٹ سے بوکھلا کے تمنچے کا رخ بدلنا چاہا، مگر میں نے اسے درمیان ہی میں اچک کے اوپر اٹھا لیا۔ تمنچے سے شعلہ نکلا اور ڈبے کی چھت میں سوراخ کرتا گزر گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی گردن پر وار کیا۔ راج کرشنا منہ موڑے مبہوت کھڑا تھا۔ وہ ایک دم مسافر کے جسم سے لپٹ گیا۔ چمپا بھی جاگ گئی، مگر تب تک میں مسافر کے تمنچے والے ہاتھ کی ہڈی اتار چکا تھا۔ جوڑ کھل گیا تھا۔ تمنچہ نیچے گر گیا اور مسافر در سے پیر پٹکنے لگا۔ تمنچہ فوراً راج کرشنا نے اٹھا لیا اور مسافر کی جیبوں کی تلاشی لے کر ایک لمبا چاقو برآمد کر لیا۔ میری طرف سے مسافر کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ وہ فرش پر لوٹنے لگا۔ میں نے اسے ایک ٹھوکر لگانا چاہی، لیکن راج کرشنا نے مجھے روک لیا۔ چمپا نے سوئچ دبا کر کمرہ روشن کر دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ راج کرشنا نے گھڑی دیکھی، 3 ساڑھے 3 بج رہے ہوں گے۔ بمبئی آنے میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے دوبارہ دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔